الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف و کبریائی بڑائی اس شہنشاہ کائنات کی لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو امت محمدی ہونے کا شرف بخشا. پروردگار عالم کی جتنی بھی تعریف کرے کم ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد تمام انبیاء علیہم السلام پر درود نازل ہو جیو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدنی فاطمہ کے بابا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم بارک وسلم. مختصر سے حمد و ثنا کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں. مسلسل پچھلے جو دروس چل رہے ہیں ماہ رمضان کے تعلق سے، رمضان کے اندر کیا کیا عبادتیں کرنا ہے، رمضان کے اندر کن کن چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے. اگر بندہ ان چیزوں پر عمل پیرا رہتا ہے تو دنیا کے اندر بھی فائدے میں رہے گا اور آخرت کے اندر بھی فائدے میں رہے گا. اسی ضمن میں ہماری بات ہو رہی تھی. ابھی خطبے کے اندر آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی گئی سورہ بقرہ کی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو بات بتا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں اے ایمان والو یا ایھا الناس اعبدوا، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے. اب یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے، انسان کے زندگی کے اندر رب کی عبادت رہنا بہت ضروری ہے. انسان کے زندگی کے اندر رب کی عبادت رہے گی، دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گا، آخرت کے اندر بھی کامیاب رہے گا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ میدان محشر کے اندر بھی کامیاب رہے گا اور یہاں تک کہ قبر کے اندر بھی کامیاب رہے گا. یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے رب کی عبادت، انسان رب کی عبادت کب کرتا ہے؟ جب اس کے اندر رب کی معرفت آ جائے، جب اس کے اندر اللہ کے جتنے صفات ہے یہ تمام کی تمام چیزوں کا علم آ جائے. ایک انسان اپنے آپ کو ایمان والا بنا لیجیے. ایک انسان جب اپنے آپ کو ایمان والا بناتا ہے دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے رمضان کے روزوں کے تعلق سے یہی بات بتائی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے من صام رمضان ایمانا، یہاں پر رمضان کے روزوں کے تعلق سے جو بات بتائی ہے، اصل جو چیز ملتی ہے وہ ایمان ہے. اگر بندہ ایمان والا رہتا ہے دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گا، آخرت کے اندر بھی کامیاب رہے گا. اور یہی بات نہیں ہے اگر بندہ اپنے آپ کو ایمان والا بناتا ہے، اگر بندہ اپنے آپ کو کفر کی چیزوں سے دور رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین خود ان کے بارے میں کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. پروردگار عالم ان لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں. کن لوگوں کو؟ جو ایمان والے ہیں. اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں تو بناتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو من الظلمات الی النور، جو کفر کی چیزیں ہیں، معصیت کی چیزیں ہیں، گناہ کی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو کفر سے نکال کر دین اسلام کے اندر لے آتے ہیں. ایک بندہ جب اپنے آپ کو دین اسلام کے اندر پاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو نور کے اندر پاتا ہے، دنیا کے اندر رہے گا، رب کی عبادت کر رہا ہے، دلوں کو سکون ملے گا. اگر ایمان والا ہے تو اسے بہت سے فائدے ملتے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے زندگی کے اندر جب ایمان والا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا مددگار رہتا ہے. اللہ رب العالمین اس کا مددگار رہتا ہے. اور اللہ رب العالمین خود کہتے ہیں واللہ ولی المؤمنین، بے شک اللہ رب العالمین جو لوگ ایمان والے ہیں ان کا کارساز ہے، ان کا ہمدرد ہے. اور اللہ رب العالمین یہی بات بتا رہے ہیں جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں واللہ ولی المؤمنین، اللہ رب العالمین ایمان والوں کی مدد فرماتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان کا بہتر سے بہتر کارساز ہے. لہذا لوگوں بتانا مقصد یہی ہے جہاں تک ہو سکے ہم اپنے آپ کو ایمان والا بنانے کی کوشش کریں. اگر بندہ ایمان والا بھی ہے ساتھ ہی ساتھ کفر کے کام کر رہا ہے، ایمان اور کفر دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. جب ایک بندہ اپنے آپ کو کفر کے دائرے کے اندر لے چل رہا ہے، شرک کے کام کے اندر پڑا ہوا ہے، رب کو بھلا بیٹھا ہے، زندگی کے اندر شرک ہی شرک ہے، بدعات کی چیزوں میں پڑا ہوا ہے، اگر انسان ایسی حالت میں مرتا ہے دنیا کے اندر بھی نقصان رہے گا، قبر کے اندر بھی نقصان رہے گا.
حتیٰ کہ یہاں تک کہ میدان محشر کے اندر پہنچتا ہے، میدان محشر کے اندر بھی اس کا نقصان رہے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین یہی بات بتا رہے ہیں، اے ایمان والو، اگر آپ اپنے آپ کو ایمان والے بناتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں، لعلکم تتقون، اسی کے اندر آپ کی کامیابی ہے، اسی کے اندر اگر آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اگر اللہ کا عبادت کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی، دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے۔ اگر ہم خالص، اگر ہم اللہ کو جانتے ہوئے رب کی عبادت ایسی کر رہے ہیں جیسے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، یا پھر ہم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں، یہ سوچ کر اگر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کا فرمان ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ رب العالمین ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتے۔ یہاں پر ہم جو بھی عبادت کریں، چاہے وہ ماہ رمضان کے روزے ہو، یا پھر فرضیت والی نماز ہو، نفل والی نماز ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، عطیات ہو، یہاں تک کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ ہو، یہاں پر جو بھی چیز ہو ایمان ہونا چاہیے، اللہ پر ایمان ہونا چاہیے۔ اگر بندہ ریاکاری کے کام کر رہا ہے، ریاکاری کے لیے لوگوں کے درمیان خرچ کر رہا ہے، ریاکاری کے سجدے کر رہا ہے، ریاکاری کے روزے رکھ رہا ہے، تو دنیا کے اندر بھی کامیاب نہیں ہوگا، آخرت کے اندر بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین یہی بات بتا رہے ہیں، جہاں تک ہو سکے ہمارے اندر ایمان رہنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، اللہ رب العالمین ان لوگوں کے زندگی کو خوش امن والا بناتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہی بات بتا رہے ہیں، مرد ہو عورتیں ہو نیک اور صالح عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین حیات طیبہ کے تحت ان کی دنیاوی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی ہو، ان کی زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین یہی بات بتا رہے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ رب العالمین ایمان والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی بات ملتی ہے، اگر بندہ ایمان والا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہیں، تو اللہ رب العالمین نے خود ایمان والوں کی ذمہ لے رکھی ہے کہ ہم ان کی مدد فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے خود ذمہ اٹھایا ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ کیسا کہ مشہور واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام جب اپنا شہر چھوڑ کر نکلے تھے، مصر کے اندر پہنچتے ہیں، ایک ظالم بادشاہ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کو طلب کرتا ہے۔ جیسے ہی سارہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پہنچتے ہیں تو ایک ظالم بادشاہ جو مصر کا بادشاہ تھا حضرت سارہ علیہ السلام پر بری نیت کرتا ہے، ان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ ٹوٹ پڑنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جو بات بتائی ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ رب العالمین ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام دو ہی ایمان والے تھے، اسی ضمن میں اللہ رب العالمین سارہ علیہ السلام کی مدد کرنے پر جس وقت یہ ظالم بادشاہ حضرت سارہ علیہ السلام پر آ رہا تھا، ٹوٹ پڑ رہا تھا، تو ان پر بری نیت پھیلا رہا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس ظالم بادشاہ کو جکڑ لیا۔ اور اسی طریقے سے جو مشہور واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے گویا بنی اسرائیل کے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو بات بتائی ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے کہ وہ ایمان والوں کی مدد فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے اے موسیٰ اپنا عصا ماری دریا پر۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام دریا پر اپنا عصا مارتے ہیں، دریا کے اندر ایک راستہ نکل پڑتا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے تمام کے تمام لوگ روڈ پار کرتے ہیں، سڑک پار کرتے ہیں۔ جیسے ہی ایمان والے پار ہوتے ہیں، اس کے بعد فرعون اور فرعون کے ماننے والے جیسے ہی قلزم کے درمیان میں آتے ہیں، جیسے ہی دریا کے درمیان میں آتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے، پھر وہ دریا مل جاتی ہے۔ ملنے کے بعد فرعون اور فرعون کے چھانے والے تمام کے تمام دریائے نیل کے اندر غرق ہو جاتے ہیں۔ یہی معاملہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف جا رہے تھے، جب
ابو جہل نے کہا تھا, ابو لہب نے کہا تھا, مکہ کے بڑے بڑے رئیس لوگوں نے کہا تھا, محمد اور ابو بکر کا کوئی سر لائے گا تو اس کے ضمن میں اسے 100 اونٹیں دی جائے گی اس کے انعام میں. اور کوئی آدمی محمد کا سر لاتا ہے یا پھر ابو بکر کا سر لاتا ہے, دونوں ساتھیوں کا سر لاتا ہے, یا انہیں مار کر لائے یا زندہ لائے, ایسی معاملے میں اسے لال 100 اونٹنیاں دی جائے گی. ہر کوئی یہی سوچ میں تھا کہ محمد کو میں تلاش کروں گا, ابو بکر کو میں تلاش کروں گا, محمد کو میں ماروں گا. ہر کوئی یہی بات بتا رہا تھا. اللہ رب العالمین یہی بات بتا رہے ہیں, لہذا مسلمانوں بتانا مقصد یہی ہے, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. رب کا کلام کہتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو ایمان والا بناتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں مدد فرمائیں گے, اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائیں گے. اور اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے تعلق سے بات بتائی ہے, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. ایمان والے وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے رب کا ذکر بیان کیا جاتا ہے تو ان کے اندر دلچسپی پیدا ہوتی ہے, ان کے اندر تمام جو رب کی معرفت ہوتی ہے وہ جاگ اڑتی ہے, اور یہ لوگ نصیحت جب ان کے سامنے کی جاتی ہے تو یہ لوگ نصیحت بھی قبول کرتے ہیں. لہذا مسلمانوں بتانا مقصد یہی ہے, ہم جس ماہ سے گزر رہے ہیں, جس مہینے سے گزر رہے ہیں, وہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے, وہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے. اور اللہ رب العالمین ماہ رمضان کے اندر ہمارا ایمان جاگ اڑتا ہے, اور اللہ رب العالمین ایمان والوں کی مدد فرماتے ہیں. لہذا اگر آپ چاہتے ہیں دنیا کے اندر بھی سکون سے رہے, آخرت کے اندر بھی سکون سے رہے, جس قدر ماہ رمضان کے اندر سکون سے زندگی گزار رہے ہیں, جس قدر الحمدللہ صبح سے لے کر شام تک ہم روزہ رکھ رہے ہیں, رب کی عبادت کر رہے ہیں, نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں, صدقات اور خیرات کی پابندی کر رہے ہیں, اسی طریقے سے تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں, جتنے دیگر عبادتیں ہیں ہم کر رہے ہیں, کر گزر رہے ہیں, بڑے دل کے ساتھ, بڑے شوق کے ساتھ اسلام کے جو ارکان ہے اسے بجا لا رہے ہیں. ہم اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں ان چیزوں کے اندر ہمارے کو سکون مل رہا ہے, ان چیزوں کے اندر ہمارے کو بڑا اطمینان مل رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے زندگی کے اندر سکون آئے, اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے زندگی کے اندر چین آئے, ہمارے گھروں کے اندر سکون آئے, ہمارے گھروں کے اندر چین آئے, ہمارے زندگی کے اندر برکت آئے, ہمارے گھروں کے اندر برکت آئے, تو آپ کے لیے ضروری ہے اللہ ولی الذین آمنوا. آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے جہاں تک ہو سکے ہم اپنے آپ کو ایمان والا بنانے کی کوشش کریں. اگر ہم ایمان والا بنتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارا کارساز ہوتا ہے, ہمارا مددگار ہوتا ہے. جب اوپر والا ہماری مدد کرنے بیٹھ جائے کہ دنیا کے آلتو فالتو لوگ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. لہذا مسلمانوں بتانا مقصد یہی ہے جہاں تک ہو سکے ہم اپنے آپ کو رب الارض والسماء کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے. اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے, اسی کے اندر ہماری بلائی ہے. آخر میں پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ رب العالمین جب تک اس کائنات کے اندر زندہ رکھے, ایمان کی حالت میں زندہ رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام کی حالت میں ہو. پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو, ہمارے صدقات کو, ہمارے خیرات کو, اور اسی طریقے سے ہمارے نمازوں کو, ہمارے تراویح کو قبول فرمائے. پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. پروردگار عالم سے دعا ہے ہم پر جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں, ہم پر جو پریشانیاں آئی ہوئی ہے, اللہ رب العالمین مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے. پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے ہمارے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے والا بنائے. آمین. اقول قولی هذا ولسائر المسلمین فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.